السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا پہلا مقدس بابرکت مہینہ محرم الحرام چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینے عطا فرمائے ہیں اور ان 12 مہینوں میں سے بعض مہینوں کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان 12 مہینوں میں بعض مہینے خصوصی فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام بھی ہے جو حرمت والا، عظمت والا، مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک دن 10 محرم الحرام ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن بڑا مقدس اور بابرکت دن ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اس دن کی فضیلت اور اس دن کی اہمیت اور اس دن کی عظمت جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اس دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حالانکہ اس دن یہ واقعہ ضرور پیش آیا ہے، لیکن اس کی فضیلت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان دونوں میں تقریباً 50 سال کا فاصلہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال پہلے اس دن کی عظمت کو اور اہمیت کو اور اس کے مقدس ہونے کو بیان فرما دیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے حضرت حسین نواسہ رسول کی شہادت کی وجہ سے اس دن کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ احادیث اس دن کے بارے میں جو آئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے اس دن کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو اس دن کی جو فضیلت ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیان کی ہوئی احکامات کی وجہ سے ہے۔ تو یہ دن مقدس دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جب اس دن کو اپنی رحمت، اپنی برکت کے لیے متعین کر دیا ہے تو اب ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے اس دن کو ہم اسی طریقے پر گزارے جیسا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گزارا ہے۔ جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس طریقے کے مطابق ہم اس دن کو گزارے تو یہ دن ہمارے لیے باعث برکت ثابت ہوگا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور یہ دن ہمارے لیے مفید اور فائدہ مند بنے گا۔ اب اس دن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا عمل تھا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس دن صرف 2 عمل ثابت ہے۔ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 عمل ثابت ہیں، اور ایک عمل سنت ہے، دوسرا عمل مستحب ہے۔ سنت عمل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن میں روزہ رکھنا گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی اس دن جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس دن میں اللہ تعالی بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو اس دن کا روزہ رکھنا سنت ہے، اور اس دن یعنی 10 محرم کے ساتھ ایک روزے کا اور اضافہ کرنا یہ مستحب ہے۔ 9 تاریخ کا رکھ لے، یعنی محرم سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھ لے، یا محرم سے 10 محرم سے اگلے دن کا روزہ رکھ لے۔ اگر اس نے 9 محرم کا روزہ رکھ لیا اب 10 کا رکھے گا، اب 11 کا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر 9 کا نہیں رکھا تو اب اس کو 10 کے ساتھ 11 کا روزہ بھی ملا لینا چاہیے۔ یہ روزہ رکھنا 9 اور 11 کا یہ مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں
کہ اللہ کے رسول نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور حکم دیا روزہ رکھنے کا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس دن تو یہودی تعظیم کرتے ہیں، نصارہ بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم الحرام کا ضرور روزہ رکھوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال اس دنیا میں نہیں رہے، آپ کا انتقال ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہو گیا تھا، تو اس لیے صحابہ نے آپ کے اس قول کو اختیار کیا اور اس دن کہ روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک روزے کا اور اضافہ کیا، کیونکہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا تو اس کو اس دن روزہ رکھنے کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ ہمیں ایک دن اور پہلے کا روزہ رکھ لینا چاہیے، اگر ایک دن پہلے کا روزہ نہیں رکھ پائے تو ایک دن بعد ہی کا روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اب دوسرا عمل جو اس دن میں مستحب ہے وہ ہے اپنے اہل و عیال پر عام دنوں کے مقابلے میں کھانے میں وسعت پیدا کرنا، یعنی اس دن اچھا کھانا بنانا، اچھا کھانا بنا کر اپنے اہل و عیال میں، گھر والوں میں، بیوی میں، بچوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں سب کو ملا کر کھلانا، یہ اس دن مستحب عمل ہے۔ تو یہ 2 عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث رسول سے ملتے ہیں، نمبر 1 اس دن کا روزہ رکھنا، اور نمبر 2 اس دن میں اپنی وسعت کے مطابق کھانے میں عام دنوں کے مقابلے میں اضافہ کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔